موت آ گئی, اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے, بس تم مر گئے, جیتے جاگتے مر گئے, جوان مر گئے, بوڑھے مر گئے, بچے مر گئے, صحت مند مر گئے, ایتھلیٹ مر گئے, ریسلرز مر گئے, پہلوان مر گئے, بادشاہ مر گئے, فقیر مر گئے, مزدور مر گئے. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت, جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی. زندگی کا مقدر ہے ہارنا, موت کا مقدر ہے جیتنا. پہلوان ہوں یا کوئی ہوں, موت ان کو پچھاڑے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو, بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے ناز و انداز, بڑی مستیوں والے, بڑے ناچنے والے, گانے والے, شراب میں ڈوبنے والے. جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے, مستی میں چلتے تھے. ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا, ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا. جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے, ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں. پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے. السلام علیکم ناظرین, مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. میرے محترم بھائیوں, بہنوں, بچوں, بچیوں, عزیزوں, جاننے والے, نہ جاننے والے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں, کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے, ولی دوست کو کہتے ہیں. اللہ کا دوست کون ہے؟ وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے تو اب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا. ہمارے یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے, چاہے وہ کلین شیو ہو, وہ لوگ اس کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں. جہالت ہے. تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے, اس میں بھی سارے اخلاق بیان ہوئے. میرے بھائی بہنوں, ایمان لانے کے بعد انسان انسان بنتا ہے, اور اس کے بعد اس کی قیمت, اس کا بڑا پن, اس کی وجاہت, اس کی شرافت, وہ پیسوں سے نہیں ہوتی. پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے, بڑا نہیں بنتا, بڑا نہیں بنتا. ہمارا علم غلط ہو گیا. بڑا بڑا بندہ جے بول دیا 3 ملین 200 مربع نواب فلانا ہے, نوابین کی اطاعت کے لیے, والدین کی ماننے کے لیے. پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا, ایک مطلب. دوسرا, اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے, بندگی صرف اللہ کی ہے. عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جھکا دے, عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچھ جائے, اس کو عبد کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو, میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے, میرے سوا نہ جاتا. تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کا ساتھ دو, ایک دوسرے کی مدد کرو. میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے. میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ 9 وسق پر, وسق 5 من کا ہوتا ہے, تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا, اور آپ کا انتقال ہو گیا, آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکتے. وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا, اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. جسم کہتے ہیں مدد, نصرت, اللہ کہتا میں ہوں. الا ان نصر اللہ قریب, سنو میری مدد تمہارے قریب ہے. تو اللہ تعبدوا الا ایاہ, بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کے, چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لیے صرف ایک جملہ بولا, باقی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں.
لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کی مراد، یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو، نفع آئے تو شکر ادا کرو، نقصان ہو تو صبر کرو، برداشت کرو، پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے اوامر، اسلام، حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا۔ اور لمبی حدیث ہے، بنا عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے دینے کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو، جب ضرورت حاجت کے لیے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو۔ تو یہ حدیث کی بات بھی ہے، جو قرآن کی بات بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے۔ ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تو احسان کیتا تو ہوں میں نالے کی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے، احسان حسن سے ہے، حسن، حسن سے الف، 2 الف ملے اور احسان بن گیا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے، دین کا ہے، اس سے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا۔ جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے، جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی، کہ جی بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے۔ آخری انتہا، اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے۔ سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کو لو، اللہ تینوں چاہ لگے۔ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا۔ تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، پھر جننے کی تکلیف برداشت کی۔ ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے فرمایا ولا تلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ تلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ وہ جو لہریں ہیں نا، پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ۔ میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا، اس وقت جو تجھے درد، تو تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا، اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی. اور عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا ظفرتن واحدہ ولا ظفرتن واحدہ. کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے. تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا، ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، کہیں گے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں، اس رشتے پر راضی نہیں ہیں. تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نے یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے، کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی. میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا. بچپن میں انگلش میڈیم سکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتا ماں کون ہے باپ کون ہے. ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، اور یہ مانتا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اس نے نا دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں تو ایسے بیٹھا ہو. تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن اسکول. اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے. ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے، میرا باپ کیا ہے. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن مجھے یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے. 3ری 4تھی جماعت تک میں تھا، 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی. تو 8 سال ان کے بیٹے جوان تھے، اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے. اتنا ادب تھا، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے. تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لی. اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پارکر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نہیں ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی ہیں.
اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتے. تو خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو. ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے. جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ جو تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے زبان سے پر اللہ نے سن لیے ہیں. تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات ہم سنتے ہیں باپ بیٹے کی، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، تیرے کانوں نے نہیں سنے، تیرے دل کی گونج تھی اور تیرے دل کی آہ اور فریاد تھی جو دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی، اسے اللہ نے سنا ہے. وہ کہتا ہے سناؤ. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب ہر وقت ہمارے ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. یہ چند میرے دکھ بھرے خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے، لیکن میری بزم تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے، باہر نہیں نکلے. میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے کانوں نے نہیں سنا، آپ کے رب نے سن لیا. اب نے کہا اچھا بتاؤ تو نے کہا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے بچے کی جب سنی شکایت میری کی ہے تو میں نے کہا تھا غضوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَبِتْ لِلسُّقْمِكَ إِلَّا صَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِكْتَ بِهِ دُونِي وَعِنِي يَتَحْمَلُ تَخَافُ الرَّضَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلٌ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا فِيكَ كُنْتُ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں. اس کا میرے نبی پر کیا اثر ہوا کہ آپ کا ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے تر ہو رہی تھی. یہ اتنا فصیح کلام ہے کہ عربوں کو بھی پسینہ آ جائے گا ترجمہ کرنے کے لیے. تو میں تو عربی نہیں ہوں، لیکن یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. کچھ عرصہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھے، کچھ زبان کی شناسائی ہوئی، تو میں اپنی کم مائگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا. وہ کہتا ہے غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل. میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. ہوئے 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 ہم تیرے لیے جیے. تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا. میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی. تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے. وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَدْلِ سُقْمَكَ إِلَّا صَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ. جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے، ہمارے بچے کو صحت دے دے. اس تڑپ میں ساری ساری رات میں جاگتا تھا. تیرے لیے
میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا، تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت، اور کبھی سردی کے سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہ مدى ما فیک کنت اؤمل، بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا، صرف کمائی نہیں، میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا، میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا، تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی، اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا، جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا، یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے۔ تو اب میں بوڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا، میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا، میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا، فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما فیک کنت اؤمل، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا، اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تب ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا، لیکن کیا ہوا، جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں میں اس کا نوکر ہوں، اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، اور جو آپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا
اب وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں. ہمارا دیہاتی ماحول زمیندارہ ماحول ہے، لیکن اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے. جس نے وہ لیول اے لیول کیا اسے کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا. تو میرے واسطے ایک تکی کیتا ہے، تو میرے واسطے ایک تکی بنایا. وہ کہتا اچھا میرا بچہ جداں جوان ہو سو آپ میں سمجھ جسو. جبریل انسانی شکل میں آئے کہ یا رسول اللہ کچھ سوال کی، قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتا ہے. کہ کوئی نشانی؟ فرمایا جب دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو نوکر کی طرح دھتکار رہی ہوں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک بچی اور ماں، تو ماں کچھ بات کر رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے خون سے بھرے ہوئے آنسو بہ رہے تھے اور اس کی ہچکیاں لگ رہی تھی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنے پیٹ سے جنا اور اپنی چھاتی کا دودھ پلاتے 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 میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج کر یہ بھوک نہیں. کمال کے اشعار. میں سوچ رہا ہوں جب میرا یہ حال ہے 1400 سال بعد کہ میرے آنسو نہیں رک رہے، تو اللہ کے نبی تو زارو قطار روئے تھے، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی. کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا، گالی گلوچ سے دیا، دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا، تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں. پھر آگے کہتا فلیتک ان لم تر حق ابوتی فعلتک ما الجار المجاور یفعل. اچھا چلو بیٹا تو نے مجھے باپ تو نہ سمجھا، چلو ایک پڑوسی سمجھ لو. عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے. تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیرے رویوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا مالک ہے، تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ. تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کرتے ہیں، تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا اور تو بخیل نہ بنتا، اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، میرے بڑھاپے کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا. اچھا میرا پتر جا خوش رہو. ماں باپ کہاں بد دعائیں کرتے ہیں. تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو، یہ ساری داڑھی تر ہو گئی. تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر دھکا دے کر دفع ہو جا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں؟ کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے، اس میں سے دانہ گٹھلی درخت بن کے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. ان اللہ فالق الحب والنوا. اور پھر فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا. پھل پھول غلے زیتون باغات کھجور اور انگور اور گندم بنائی تمہارے لیے، چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم. پہاڑوں کو ٹھوکا تو اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا والجبال ارساہا. میٹھا پانی لایا تو میرا رب لایا،
हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन साइग़ुन शराबुहु, कड़वा लाया तो अल्लाह लेकर आया। हाज़ा मिल्हुन उजाज, कड़वा बदबूदार, इनमें पर्दा लगाया तो मेरे अल्लाह ने लगाया। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान वजाल बैनल बहरैन हाजिज़ा, मीठे को कड़वे में नहीं जाने देता, कड़वे को मीठे में नहीं जाने देता। आग की, सूरज की आग से समंदर पे आग बरसाता है और वहां से अल्लाह तबारक व तआला पानी को बुखारात बनाता है। कोई 15 ट्रिलियन टन पानी एक साल में, यानी 15 खरब टन पानी एक साल में बुखारात बनकर हवा में उड़ जाता है। उस हवा, उस जमीन के चारों तरफ बुखारात का गिलाफ बनाता है, उसको कहीं बादल बना देता है, बारिश बरसाता है, कहीं उसको प्रोटेक्शन दे देता है कि पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। बुखारात हवा में घूमकर सारी जमीन को घेरे में ले लेते हैं। ऊपर सूरज की आग आती है, उसको गरमाना शुरू करती है। वो गर्म होते 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 जब आखिरी सतह पहुंचती है जिसके पार ये शुआएं गुजर गईं तो सारे इंसान बर्बाद हो जाएंगे, जमीन हलाक हो जाएगी। तो कबल इसके कि वो पानी गर्म होते 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 सूरज की शुआओं को रास्ता दे, अल्लाह सूरज को मगरिब में धक्का दे के गुरूब कर देता है और हमें हिफाजत के साथ बचा लेता है। फिर रात आती है नागन की तरह और अपने फन फैलाए हुए हम पर हमला आवर होती है और जिन बुखारात को सूरज ने गर्म किया था वो उनको ठंडा करना शुरू करती है। और ठंडा करते 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 जब वो इस सतह पर पहुंचती है, जब इसकी ठंडक को राह मिल जाएगा, वो सीधी आकर हिट करेगी इंसानों को। गर्मी ज्यादा हो तो भी मर जाएं, सर्दी ज्यादा हो तो भी मर जाएं। तो कबल इसके कि ठंडक के असरात बुखारात को चीर कर इस्लामाबाद की जमीन सरजमीन पर आकर हमला आवर हों, अल्लाह पाक मशरिक से सूरज को निकाल देता है। ये कशमकश को सीधी तरह रखना, बरकरार रखना, आग इतनी तेज ना हो कि पार कर जाए, ठंडक इतनी तेज ना हो कि बुखारात को पार कर जाए, बुखारात इतने ना बढ़ जाएं कि हरारत ही आगे ना जाए, बुखारात इतने कम ना हो जाएं कि ठंडक आगे चली जाए। इसको नाप कर तोल कर बनाना, ये अल्लाह है जो अपने हर अमल में बेखता है। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम मा काना रब्बुका नसिया ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। हर चीज के खजाने हैं, अंदाजे से उतारता है, तदबीर हुस्न तदबीर के साथ उतारता है। आसमान, जमीन, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ अल्लाह कहता है तुम्हारे अल्लाह ने बनाए हैं। ये सवाल तुम्हें कुरान देगा और कोई नहीं दे सकता। तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। ये क्या चक्कर है, एक पानी दूसरा पानी माँ के पेट में मिलता है और इतना छोटा सा वो कतरा है कि माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आता। वो कतरा इंसान कैसे बन जाता है, वो कतरा दिल कैसे बनता, सबसे पहले दिल बनता है और बनते ही धड़कना शुरू कर देता है। 4 महीने के बाद रूह पैदा होती है। हर इंसान का दिल उसकी उम्र से 4 महीने बड़ा है। मेरा दिल मुझसे 4 महीने बड़ा है, आपका दिल आपसे 4 महीने बड़ा है। हर आदमी के दिल की उम्र उसकी उम्र से 4 महीने ज्यादा है। मेरे अंदर जब रूह पड़ी उस वक्त से मेरी जिंदगी शुरू हुई, पर मेरा दिल रूह के बगैर ही धड़कना शुरू कर देता है। तो ये पानी का कतरा दिल कैसे बन जाता है, ये गोश्त कैसे बन जाता है, हड्डी कैसे बन जाता है, फिर उस पर नौखन कैसे लग जाते हैं, बाल कैसे पैदा हो जाते हैं, आंखों में रंग कैसे आ जाता है, छोटी सी आंख में 13 करोड़ बल्ब कैसे लग जाते हैं, दूसरी आंख में 13 करोड़ आई रिसेप्टर ये कैसे लग जाते हैं, 26 करोड़ आई रिसेप्टर के पीछे 13 लाख केबल हैं जो बिछी हुई हैं। 13 लाख केबल जो 1.4 मिलीमीटर सुराख में से गुजर रही हैं। 13 लाख तारों को 1.4 मिलीमीटर में से गुजारना, ये कौन गुजार रहा है कि तारें आपस में स्पार्क नहीं होती। अगर उनमें स्पार्किंग शुरू हो जाए तो मैं आपको उल्टा नजर आऊं, आप मुझे उल्टे नजर आए, मस्जिद उल्टी, गाड़ी उल्टी, बेगम उल्टी, मियाँ उल्टा, दफ्तर उल्टा, हर शय उल्टी। ये कौन है? साइंस परेशान है। ये कौन सी ताकत है जो 1.4 मिलीमीटर में से 13 लाख केबल को लेके जा रहा है और उनको आपस में जुड़ने नहीं देता, मिलने नहीं देता, स्पार्किंग नहीं पैदा होने देता। ये गोश्त का, ये पानी का नुत्फा
یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے, یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے, اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے, یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے, یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے, اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے, یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے. دماغ تو ریشے ہیں, ریشے ہیں, ریشے پانی میں ایسے پھنسے ہوئے, اور تارے ہی تارے, تارے ہی تارے. اس میں سوچ کیسے, اس میں جذبہ کیسا, اس میں نفرت کیسی, اس میں محبت کیسی, اس میں انتقام کیسا, علم کیسا, اس میں روشنی کیسی, اس میں جذبات کیسے, اس میں احساسات کیسے. یہ ایسے ایک کبھی مغز نہیں کھایا, مغز تو کھایا ہی ہوگا نا, ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو, کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا. تو وہ کیا ہوتا ہے, بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے, وہ مغز پڑا, اس کو دیکھو یہ کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں سوچ کہاں سے, جذبہ کہاں سے, احساس کہاں سے, لطافت کہاں سے, جمالیاتی حس کہاں سے, یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے, یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے, پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے, پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے, یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے, پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے. یہاں آ کر بھی سائنس اندھی ہو جاتی ہے. موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے, سائنس کی کتابوں میں, موت کیا ہے یہ, موت کیا ہے یہ, موت کیا ہے یہ, 200 جواب, اور ایک بھی صحیح نہیں, ایک بھی صحیح نہیں. قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. موت آ گئی, اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے, بس تم مر گئے, جیتے جاگتے مر گئے, جوان مر گئے, بوڑھے مر گئے, بچے مر گئے, صحت مند مر گئے, ایتھلیٹ مر گئے, ریسلرز مر گئے, پہلوان مر گئے, بادشاہ مر گئے, فقیر مر گئے, مزدور مر گئے. حضرت علی کا فرمان ہے, الموت لیس منہ الفوت, جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی. زندگی کا مقدر ہے ہارنا, موت کا مقدر ہے جیتنا. پہلوان ہوں یا کوئی ہوں, موت ان کو پچھاڑے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو, بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے ناز و انداز, بڑی مستیوں والے, بڑے ناچنے والے, گانے والے, شراب میں ڈوبنے والے. جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے, مستی میں چلتے تھے. ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا, ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا. جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے, ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں. پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, لمحی کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. کبھی گا رہے, کبھی ناچ رہے, کبھی شراب پی رہے, کبھی ادھر گر رہے, کبھی ادھر گر رہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا, بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا, بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا, جان نہیں چھوڑتا. مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے. کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں. جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے, کبھی رشوت سے, کبھی جھوٹ سے, کبھی دغابازی سے, کبھی فریب سے, کبھی کھوٹ سے, کبھی ظلم سے, کبھی ستم سے, کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے, کبھی کسی کی بیٹی سے چننی اتار کر, کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر, کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے, کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر. جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے, آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح. تیری ہائے پہ کوئی یا حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی. حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے.
حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی. نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں. میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی. اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے. نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو دیوانو، سنو مستانو، سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں. اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی. تو میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا. کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا. کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثار اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا. یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا بے نشاں ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا. اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو. نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا. خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ اس سوال میں بڑی طاقت ہے. بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، جس کو ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا، کیا حقیر مکھی. اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا. بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا. کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو. میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं देखना चाहता हूं इस्लाम आबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्स और शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियां और मरी की पहाड़ियां, सवात कालम की पहाड़ियां, वादियां, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै। ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल वसारिबुम बिन्नहार। रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुप कर करो, फलाओं में खोकर गुम होकर करो। जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है। घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के खून बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालियों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, जिसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दे दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती के दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने 2 बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पे जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूं अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी छंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो। शायद आज ताकत के नशे में
तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर ना आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक ना पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक ना पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु स्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा स्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिब इंतथरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आए जालिम व मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, जालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह गाफिल नहीं है, तो फिर मजलूम के आंसू वो खुद ही पूछ देगा, उसको सिला वो खुद ही दे देगा। लेकिन अगर वो इसी तरह मर जाता है तो फिर डरो नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, इन्नल्लज़ीना, अब ऐसे करो, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحकून, ये जो मेरे मुजरिम हैं ये मेरे ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब उनके पास से गुजरता ऐसे हकारत की नजरों से देखते हैं, ऐसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं। वइज़न क़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, जब घर में जाते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमने इनका तवा लगा दिया, हम इनको उल्टा लटका दिया, हम इनका ये कर दिया। फलियौम, मैं कुर्बान जो अपने अल्लाह पर लफ्ज फा लेकर आया, अलयौम को पहले लेकर आया। काश तुम अरबी समझते। हाय, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना पढ़ो, पर अरबी भी तो पढ़ते, तुम अपने रब का कलाम तो समझते। अंग्रेजी पढ़ना हमारी जरूरत है, ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूं, काश तुम कुरान भी पढ़ते और तुम्हारे हाय हाय खाओ का ये फंबा बन जाता। फलियौम, फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है, फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई, और 1426 साल पहले ये आयत उतरी, और अल्लाह कह रहा बस अभी अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यضحकून अलल अराइक यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। बस अभी आज के दिन तुम मिंबर पर होगे और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा, तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी, तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोक होगा, तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वजूहहुम अन्नार, तुम्हारे चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक, कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा, तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। हाँ,
आय हाय बताइनुहा मिन इस्तबरक, बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे, तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही और उनके लिए उनके मिन फौकहिम गवाश मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन अबकरियन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए खाना है लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार, उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है, फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी, खौलता पानी, युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारी सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंध, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, और उसको खौलाया जा रहा है, खौलाया जा रहा है, जो ऐसा खौल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाएं, वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी पी, इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी, वो कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा, वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है, वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी, कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहां मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम फ़ुबूरन वाहिदा वल उदउल यौम फ़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में, अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे, कहेंगे यौमन, एक दिन, दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बाद यौम, आधा दिन, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बेसमत तजरतुम फी यौमिन औ बाद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया, और दिन आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सौखती, मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा, बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा, जाओ आज के बाद जहन्नुम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता, मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है, जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कप कपाने लग जाऊं, टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पेशाब भूल जाता जब मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं, उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्या उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगें फैल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।